اس کے بعد ہم اپنا دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں، اور اس سیشن میں آپ جانتے ہیں کہ آسان لسان القرآن کو ہم پڑھتے ہیں، تو درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اسی سلسلے میں ہم قرآن کریم کی عربی زبان کو، کیونکہ ہم نے شروع کے اندر بات کی تھی کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا عربی زبان کو سمجھے بغیر، اس کو سیکھے بغیر، اور جتنی انسان کے اندر وسعت اور طاقت ہے اتنا کم سے کم اس کو چاہیے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اصل میں اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اس سے اچھی طریقے سے اس کا مفہوم جو ہے اس کو جان نہیں سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن کریم کو پڑھا جاتا تو ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوا کرتا تھا۔ ہم اصل میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ کسی شخص کی اصل میں زبان ہے کہ وہ شخص اس کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم کے اپنے الفاظ جو ہیں ہمارے اوپر ڈائریکٹ ہم تک پہنچ رہے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ قرآن کریم ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے، تو پھر اس کا اثر، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے، جس میں ہم آج اپنے 7ویں درس میں آ، اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اسم کی وسعت اور اسم کے اندر جو معرفہ کی اقسام ہیں، ہم آج اس کے اندر وہ دیکھیں گے۔ تو درس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ رب العزت ہی اصل میں سہولت اور آسانی مہیا کرنے والے ہیں، ورنہ کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو کوئی بھی حزن جو ہے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی جو ہے، وہ پریشانی نہیں رہتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ پچھلے دروس جو ہیں وہ ہمارے وہ اعراب کے بارے میں تھے، اور کچھ اس میں ٹپیکل چیزیں اور بعض لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی ہارڈ تھیں، تو میں چاہتا ہوں کہ شروع میں ہم 5-10 منٹ کے اندر اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ چاہیے کہ آپ لوگ اس کو دھیان سے دیکھیں، اور پچھلے دروس کے اندر اگر کوئی کوشچن رہ گئے تھے تو تاکہ وہ اس سے حل ہو جائیں۔ تو اعراب میں ہم مختصر صرف چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعراب کے اندر بات جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ اعراب جو ہیں وہ 3 حالتوں میں ہیں، رفع، نصب اور جر میں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واحد اور جمع مکسر کا جب ہم اعراب بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم سمپلی ان کے اندر رفع کی حالت میں کتابن یعنی 2 پیشیں استعمال کرتے ہیں، نصب میں 2 زبر اور 7 الف کتابن، اور حالت جر میں مثال کے طور پر کتابن یعنی 2 زیریں استعمال کریں گے۔ تو یہ کتاب کو ہم نے تینوں حالت رفع، نصب، جر میں بنا دیا۔ تو یہی طریقہ جو ہے وہ مؤنث کے اندر، واحد کے اندر رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مرواحتن، مرواحہ ہمارے سامنے ایک لفظ تھا تو مرواحتن، 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 تو بہت ہی آسان یہ چیز تھی کہ ہم نے واحد اور جمع مکسر میں ایک ہی طریقے پہ رہنا ہے۔ سمپلی ہم نے لفظ کے آخر میں، آخری لفظ کے اوپر 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر لگا دینی ہے، اور نصب میں ہم نے 7 الف بھی آخر میں لگانا ہے 2 زبر کے بعد، تو ہمارے سامنے اعراب اس کے تیار ہو جاتے ہیں، یا ہمیں پہچان ہو جاتی ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہ یہ یہاں پر اس لفظ کو کس اعرابی حالت میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو درمیان میں جو مثنیٰ اور جمع سالم ہیں، ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں یہ 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر والا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں 2 ساؤنڈز ہم نے سیکھی تھی۔ اگر مثنیٰ ہو تو ہم نے ساؤنڈ سیکھی تھی کہ اس کی رفعی حالت میں آواز ہے آنی، اور نصب اور جر میں ایک ہی آواز ہے عینی۔ تو ہم دیکھیں گے آنی اور عینی، جیسے مثال کے طور پہ رجلانی، رجلینی، رجلینی۔ تو اسی طرح 2 لڑکیاں ہیں تو بنتانی، بنتینی، بنتینی، یعنی آنی اور عینی کی ساؤنڈ آپ بس یاد رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مثنیٰ کی کس طرح سے اعراب بنائے جاتے ہیں۔ رفع کے لیے آنی اور نصب اور جر کے لیے عینی۔ اور اسی طرح جمع سالم میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں بھی 2 آوازیں ہیں۔ اگر مذکر کا بنا رہے ہیں تو اونا اور اینا، یہ 2 ساؤنڈز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جیسے مسلمون ہے تو اس میں مسلمون یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور نصب جر میں اینا، اونا اور اینا، یہ 2 ساؤنڈز اگر آپ یاد رکھیں تو آپ اس کی حالت رفع، نصب اور جر کو پہچان لیں گے۔ اور اسی طرح اگر مؤنث ہے، جیسے صالحات، یہ جمع سالم میں مؤنث ایک مثال ہے، تو اس کے اندر کیا کریں گے، آتن اور آتن، آتن اور آتن، یہ ہمارے سامنے 2 آوازیں صرف رہیں گی۔
اس میں آتن یعنی دو زبر والی آواز کوئی نہیں ہے، یعنی نصب میں جیسے ہم زبریں استعمال کرتے ہیں اس میں زبروں کو بھول جائیں کہ دو زبر آئے گی، اس میں کیا ہوگا آتن اور آتن، یہ دو آوازیں ہیں۔ جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا، اور مؤنث میں آتن اور آتن کی ساؤنڈ ہے، اور مثنیٰ میں ہم نے دیکھا کہ آنی اور عینی کی ساؤنڈ ہے، اور جمع اور واحد اور جمع مکسر ایک ہی طریقے پہ صرف دو زبر دو پیش دو زیر لگانے سے ہمارے سامنے آراب بن جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے پچھلے درس کے اندر غیر منصرف اور منصرف کے بارے میں دیکھا تھا کہ اسم کی کچھ حالتیں ہیں، کچھ منصرف اسما ہیں، کچھ غیر منصرف اسما ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا منصرف اسما وہ ہیں، اس کو میں یہاں پر آپ کے سامنے نہیں بیان کرا، صرف زبانی بتا دو کیونکہ بڑا بڑا آسان تھا۔ یعنی منصرف وہ اسما تھے کہ جو اصل میں کیا کرتے ہیں کہ ان کی تینوں حالتوں کے اندر ان کی شکلیں تین بنتی ہیں، یعنی تین اعرابی حالتیں ہیں، رفع نصب اور جر، ان کی شکلیں بھی تین بنے گی، جیسے ہم نے پیچھے ہی مثال لی ہے قلم قلمن قلمن، یہ دیکھیے تین شکلیں بن گئی، تینوں میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ وہ نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اعراب ایسے ہیں جو مبنی ہیں کہ جن کے اندر ایک ہی جیسی شکل رہتی ہے، جیسے ہاذا ہاذا ہاذا، الذی الذی الذی، ذالک ذالک ذالک، تو ایک جیسے رہتے تو وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ تو ایک ہم نے پڑھا تھا کہ منصرف کے اپوزٹ میں کہ غیر منصرف، تو غیر منصرف اصل میں وہ ہیں کہ جن کے اندر تین اسم جو ہے وہ تین حالتوں میں تین شکلیں نہیں بناتا ہے بلکہ دو شکلیں بناتا ہے، یعنی پہلے رفع میں ایک شکل ہوگی اور نصب اور جر میں ایک شکل ہوگی، یعنی صرف دو شکلیں ہوں گی تین حالتوں کے اندر۔ تو یہ اس کی ایک تو ہم نے علامت دیکھی تھی، اور دوسری علامت ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ان کے آخر میں دو پیشیں یا دو زبریں یا دو زیریں نہیں ہوں گی بلکہ صرف ایک ایک حرکت ہوگی، اور اس میں ہم نے کچھ گروپس دیکھے تھے کہ ان کو پہچان کے لیے ہم نے گروپس میں تقسیم کیا تھا کہ ان میں ہم نے 10 جو ہے گروپس، یہ 9 گروپ ہم نے پچھلی دفعہ لکھے تھے، تو آگے ہم کچھ گروپس ایک دو گروپ اور میں آپ کے سامنے آج ڈسکس کروں گا۔ تو ان میں سے ایک گروپ تھا کہ عرب عورتوں کے نام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہیں، جیسے آمینتو آمینتا آمینتا، ہم یہ نہیں کہیں گے آمیناتو آمینتا آمینتی، نہیں، یعنی اس میں زیر والی نہیں آئے گی، یعنی کسی میں بھی جر میں بھی زیر نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ دو دو پیشیں نہیں یا دو زبریں اور دو زیریں نہیں آ رہی، بلکہ آمینتو آمینتن کی بجائے ہم نے کہا آمینتو، تو ایک تو یہ چیز تھی۔ اس طرح مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے اسامہ، یہ ہم نے مثال لی تھی، تو اسامہ تو اسامہ تھا اسامہ تھا۔ اس طرح مردوں کے الف نون پر ختم ہونے والے نام، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہیں، تو اس کا نام عثمانو عثمانہ عثمانہ۔ اس طرح 6 انبیاء کے نام چھوڑ کر باقی سب انبیاء کے نام جو ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب۔ تو یہ قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہی اسی طرح سے لکھے نظر آئیں گے، ان میں ابراہیمون نہیں ہوگا۔ تو وہ 6 انبیاء جن کے نام اصل میں غیر منصرف نہیں ہیں، منصرف ہیں، یعنی تین حالتوں میں تین شکلیں بدلتے ہیں اور ان کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہے، تو ان میں 6 وہ یہ ہیں: محمد، نوح، ہود، لوط، شعیب، صالح۔ اس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگریز میں آتے ہیں، فرشتوں کے نام بھی اسی طرح سے ہیں، غیر عربی نام جو ہیں وہ بھی یہی ہیں، اور اسی طرح صفات جن کے آخر میں الف نون ہو، صفات جن کے آخر میں الف نون، جیسے بھوک، جوعان بھوکا ہے تو جوعان، تو جوعانو ہم اس میں پہچانیں گے کہ ہم کیونکہ یہ ایک صفت ہے تو اس کو ہم نے اسی طرح سے رحمانو، یعنی رحمانن نہیں ہوگا، یا اسی طرح جر کی حالت میں رحمانی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک کیٹیگری ہم نے دیکھ دی اسماء تفضیل، یعنی جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو، اکبر اصغر بڑا چھوٹا جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی غیر منصرف ہیں، اکبر اکبرا اکبرا، اصغر اصغر اصغرا۔ اس طرح رنگوں کے اندر جو نام ہیں بڑے بڑے، اسود، ابیض، احمر، ارزق، اخضر، یعنی کالا، سفید، لال، نیلا، سبز، تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی اصل میں غیر منصرف ہیں۔ ان کی بھی تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں ہوں گی، اسودو اسودا اسودا، ابیدو ابیدا ابیدا، یعنی ابیدی والی شکل ہم اس میں سے غائب کر دیں گے، اور دو پیشیں یا دو زبریں نہیں ہوں گی۔ اور اس سے آگے ہم آج دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ مزید شکلیں، چند اور چیزیں، یعنی چند اور گروپس آپ ان کو کہہ لیں کہ جو اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ہمارے سامنے اگر کچھ اور بھی غیر منصرف آتے ہیں تو وہ واضح ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا گروپ جس کو ہم نمبر 10 پہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ 9 پچھلی دفعہ دیکھے تھے، تو وہ یہ ہے کہ جمع مکسر کی یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جمع مکسر کی بعض شکلیں بھی جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتی ہیں۔ مثلا جمع مکسر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو، یعنی کیا مراد حمزہ زائد، جیسے ہم فقیر ہے فقیرن،
تو اس کی جمع کیا ہے؟ فقراء. ہم سب جانتے ہیں فقراء، فقیر کو اردو میں بھی ہم فقراء کہتے ہیں. تو فقراء میں ہم دیکھیے الف کے بعد ایک حمزہ ہے آخر میں، یعنی ایک ایکسٹرا حمزہ لگا ہوا ہے. تو فقراء، تو یہ اصل میں، یہ دیکھیے عین پیش حمزہ پیش او، تو یہ اصل میں نہ اس کے اوپر دو پیشیں ہیں، یعنی ہمارے غیر منصرف کی کیٹیگری کو یعنی وہ اچیو کر رہی ہے، یعنی اس کے اندر فال کر رہی ہے. اس میں کے اندر دو حرکات نہیں ہے، اور اس کا جو نصب اور جر بنے گا وہ فقراء فقراء بنے گا. اسی طرح اسی وزن کے اوپر آپ دیکھیں علماء، تو اس کا کیا ہوگا نصب اور جر؟ علماء علماء. اسی طرح ہے اولیاء، تو اس کا نصب اور جر کیا ہوگا؟ اولیاء اولیاء. اسی طرح ہمارے سامنے 11ویں قسم کیا آئے گی کہ جس میں کوئی ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں شروع میں دو زبریں ہیں، اس کے بعد الف ہے اور آخر میں تشدید ہے. ٹھیک ہے، جیسے دابتن ہے جو ہے دابہ، اس کی جمع ہے دواب. دواب یعنی شروع میں دیکھیں دال کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر زبر، پھر الف آیا ہے اور پھر با کے اوپر تشدید آ گئی ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ یہ بھی اصل میں غیر منصرف ہے. تو دواب، تو یہ اس انداز میں آئے گا. اسی طرح دو زبریں ہیں، پھر الف ہے اور آخر میں پھر دو حروف ہیں کوئی بھی. جیسے مسجد کی جمع ہے مساجد، یہ بھی جمع مکسر کی ایک قسم ہے مساجد. تو اس کے اندر اعراب کیسے ہوں گے؟ رفع حالت کیا ہوگی؟ مساجدو مساجدہ مساجدہ. اسی طرح مدارسو مدارسا مدارسا، یعنی اس کی یہ شیپ یا یہ شکل دیکھ کر ہم پہچان جائیں گے. اگر ہمارے پاس یہ چارٹ ہم ایک پرنٹ کر لیں، یعنی پچھلی جو 9 صورتیں تھیں اور یہ اگلی جو 4 ہم آپ کے سامنے یہ 4 چیزیں رکھی ہیں، ان کو اگر آپ پرنٹ کر کے ایک جگہ پر رکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. کبھی بھی آپ یعنی آگے جو دروس کے اندر ان کو استعمال کرنا ہے، فوراً دیکھ لیں کہ یہ کس شکل میں کس گروپ کے اندر آ رہا ہے. اسی طرح ہمارے سامنے ایک گروپ آتا ہے 13واں کے جس میں 2 زبریں ہیں، بعد میں الف اور پھر 3 لیٹرز آ رہے ہیں، لیکن درمیان والا جو آخری 3 لیٹرز میں سے وہ اس کے اوپر سکون ہے. جیسے مصباح چراغ، اس کی جمع ہے مصابیح. اس طرح مفتاح کی جمع ہے مفاتیح، چابی کی جمع مفاتیح. تو اس میں بھی یہ مصابیح، یہ دیکھیے آخری یا کے اوپر یعنی ہا سے پہلے جو یا ہے اس کے اوپر سکون ہے. اس طرح مفاتیح میں یا سے یا کے اوپر سکون ہے. تو یہ بھی اصل میں جمع مکسر کی 2 ایگزامپل جو ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہے. یعنی ان کے اعراب کس طرح بنیں گے؟ مصابیح مصابیحا مصابیحا، مفاتیح مفاتیحا مفاتیحا. اور چند متفرق آپ یاد رکھ لیں کہ کچھ مسلینیس ہیں، جیسے ابلیس، تو یہ بھی اصل میں غیر منصرف ہے. قرآن میں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے تو ابلیسو، ابلیسن نہیں ہوگا، کبھی ابلیسن نہیں ہوگا، ابلیسین نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ابلیسو ابلیسا ابلیسا. اسی طرح عمر بن خطاب، یعنی ابلیس جس راستے، اگر عمر بن خطاب جس راستے پہ ہوں، ابلیس اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ عمر جو ہیں وہ بھی اصل میں اسی متفرق کیٹیگری میں غیر منصرف آتے ہیں. تو عمارو عمارا عمارا. اسی طرح فرعون ہے، تو فرعون فرعونا فرعونا. اور اسی طرح جہنم ہے جہاں پہ اس فرعون نے جانا ہے، تو جہنم جہنم جہنما، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہم کر چکے ہیں. تو آج کا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں جس میں ہم آج وسعت کو پڑھیں گے. تو وسعت ہم پہلے جنس عدد اور اعراب کو پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس میں وسعت کو ہم پڑھیں گے. اور وسعت سے مراد ہم نے مختصراً بتایا تھا کہ یہ نکرہ یا معرفہ ہے، یعنی کسی اسم کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا اصل میں اس کی وسعت کہلاتی ہے. تو وسعت کو ہم نے جیسے پہلے دیکھا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک معرفہ اور ایک نکرہ. تو معرفہ ہم اردو میں بھی معرفہ نکرہ یہ چیز پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ تھوڑا آسان رہے گا. اور انگلش میں بھی معرفہ مطلب پراپر ناؤن، یعنی معروف ہے جو فیمس ہے، اور اس طرح نکرہ یعنی عام کامن ناؤن جس کو کہتے ہیں عام. تو معرفہ کے اندر کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر وسعت کم ہے کیونکہ یہ کسی خاص شخص کا یا جگہ چیز کا نام ہے. تو اس لیے معرفہ کے اندر وسعت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ کسی خاص جگہ یا چیز کا نام ہوا کرتا ہے. جیسے کسی شخص کا نام ہے، جیسے احمد، محمد، تو یہ سب نام ہیں، خصوصی نام ہیں. اس طرح کسی جگہ کا نام ہے، جیسے لندن ہے، امریکہ ہے، مکہ ہے، تو یہ نام ہے. اور اس طرح کسی چیز کا اگر کوئی نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کوئی خاص موٹر سائیکل ہے، تو یہ چیزوں کے نام بھی جو ہوتے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کوئی مارس ہے، اور یہ سارے جو مختلف اجرام فلکی ان کے نام ہیں. تو یہ سب معرفہ جو ان کے نام ہیں، خصوصی ہیں، تو وہ معرفہ ہے. یعنی جس کی طرح کا کوئی اور چیز نہیں ہوتی نارملی، خاص کسی چیز کی بات کر رہے ہیں تو معرفہ کہلائے گی.
اور نکرہ یعنی کسی عام کی بات کریں، اس میں کسی خاص کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، تو وہ نکرہ ہے۔ تو اس کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اب وسعت سے آپ مفہوم اگر سمجھیں تو کیا ہے کہ اگر معرفہ کی بات کریں تو آپ کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اگر نکرہ کہیں تو اس میں کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ سب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے انسان اگر عبد الرحمن کہتا ہے تو یہ تو معرفہ ہے، کسی خاص بندے کا نام لیا ہے، لیکن اگر انسان کہے، یا اللہ خود قرآن میں کئی جگہ پہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، انسان کو بلاتا ہے، تو کس انسان کو بلا رہا ہے؟ سب کو بلا رہا ہے، اس کے اندر کوئی خاص آدمی نہیں ہے۔ تو اب وسعت زیادہ ہوگی، یعنی اس میں دنیا کے اندر چاہے 8 ارب لوگ ہیں، چاہے 10 ارب لوگ ہیں، جتنے مرضی ہوں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو نکرہ کی اسی لیے کہتے ہیں کہ نکرہ کی وسعت زیادہ ہوتی ہے، نکرہ زیادہ چیزوں کو کور کرتا ہے، گھیرتا ہے۔ اور اسی طرح بنی آدم کہا جائے تو اس میں سب بنی آدم اس کے اندر شامل ہیں، اس میں انسان، مرد عورت دونوں شامل اس کے اندر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نکرہ اور معرفہ یہ ہمارے سامنے وسعت کی دو قسمیں آتی ہیں، جس میں نکرہ وسعت کے اعتبار سے زیادہ ہے اور معرفہ وسعت کے اعتبار سے کم ہے۔ تو اس میں ہم اصل میں معرفہ کو پڑھیں گے اور معرفہ کی ہم ڈیٹیل کو دیکھیں گے۔ جو معرفہ نہیں ہوگا وہ نکرہ ہے، یعنی سمپل طریقہ ہمارے سامنے کیا ہوگا، جو چیز معرفہ نہیں ہے تو کیا ہے، وہ نکرہ ہے۔ یعنی ہم نکرہ کا اس طرح پہچانیں گے کہ معرفہ کو چیک کریں گے، اور اگر وہ معرفہ نکلا تو ٹھیک، نہیں نکلا تو وہ پھر نکرہ کنسیڈر کریں گے۔ تو ہم ہر اسم کو نکرہ سمجھیں گے، یہی جو بات ہم نے کی ہے، جب تک کہ ہمیں اس کا معرفہ ہونا پتہ نہ چل جائے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ معرفہ ہے، اس کی اصل میں کچھ اقسام ہیں، اور معرفہ کی 7 اقسام اصل میں عربی کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جن میں آج یہاں پر ہم انشاءاللہ 5 کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، باقی آگے جب ضرورت ان کی پڑے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 قسمیں ہم نے یہاں پر پڑھنی ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھے کیٹیگریز ان کو سمجھ لیں، کسی انداز سے بھی اس کو دیکھ لیں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو۔ تو اس کی پہلی قسم کیا ہے، اس میں علم۔ علم ہم کس کو کہتے ہیں اردو زبان میں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی جھنڈا، یعنی جو خاص نشانی ہوتا ہے کسی چیز کی، یعنی اس میں علم بھی معرفہ ہے، یعنی جو کسی خاص چیز، جگہ یا نام کو ظاہر کرے تو وہ معرفہ ہوگی۔ یعنی معرفہ کی پہلی پہچان یا پہلی قسم کیا ہے کہ ہر وہ چیز معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ کا نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے، یا کسی خاص چیز کا نام ہے، تو وہ معرفہ کنسیڈر کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید، تو زید معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو زید اصل میں معرفہ ہے کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اسی طرح لاہور کہیں تو لاہور کیا ہوگا، ہم فوراً پہچان جائیں گے کسی خاص جگہ کا نام ہے، یہ کوئی اور جگہ کا نام نہیں ہے، تو پھر یہ لاہور اس میں علم ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے، خاص ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ضمیر ہیں، یعنی اسم ضمیر، یہ دوسری کیٹیگری ہمارے سامنے آئی، اسم ضمیر۔ تو جتنے بھی اسم ضمیر ہیں وہ بھی معرفہ ہیں۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو اصل نام یا اصل اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسم ضمیر کیا چیز ہے؟ جو اصل اسم کی جگہ پہ استعمال ہو۔ جیسے انگلش میں ہی، شی، اٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ، جیسے وہ لڑکا، وہ لڑکی۔ یعنی ہم نے کہا کہ امجد بہت اچھا آدمی ہے، وہ بہت ذہین ہے، اب ہم نے یہاں پہ وہ کہا ہے، یہ اسم کی جگہ پہ، امجد کی جگہ پہ استعمال کیا ہے، تو یہ وہ جو لفظ ہے یہ اسم ضمیر ہے، اور یہ بھی اصل میں معرفہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی ضمیر ہیں وہ معرفہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پہ عربی کے اندر، جیسے انگلش میں ہم نے کہا ہی اور شی، تو عربک میں اسی کے نیم البدل ہوا، مطلب ہی، اور ہیا، شی۔ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے، یہ اس کا ٹاپک نہیں ہے، آگے جب ضمائر کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو وہاں پر ان کو تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ صرف اصل میں معرفہ کی اقسام بتانا مقصد ہے ہمارا۔ تو جتنے بھی ضمائر ہیں وہ بھی اصل میں معرفہ ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اسم اشارہ ہیں وہ بھی معرفہ ہیں۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دس اور دیٹ، یہ وہ اردو میں ہم بولتے ہیں، تو اسی طرح عربک کے اندر بھی اشارے کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز یا وہ چیز، تو اشارے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے حاذا، یہ، اور حاذی، یہ یعنی اگر کوئی فیمیل ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ذالکا، وہ، تو یہ سارے اسم اشارہ ہیں، اور یہ جو ہے اسم اشارہ وہ معرفہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اسم موصول، تو اسم موصول کتنے کہتے ہیں؟ جو جوڑتا ہے کسی چیز کو، تو یہ دو جملے اگر ہیں ان کے درمیان میں بعض اوقات آتا ہے، یا اسی طرح کسی اسم کی جگہ پر بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، جیسے الذی یا التی، اس طرح الذین، ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، یعنی پہلے کوئی بات کی جاتی ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے الذی، یعنی پہلے اللہ نے متقین کی بات کی اور کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ جو لفظ آیا تھا اردو کے اندر، یہ پہلے جملے کو دوسرے جملے سے جوڑ رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی عربی میں جوڑنے کے لیے جو الفاظ ہیں الذی، اللتی اور اس طرح کے الفاظ، یہ بھی معرفہ کنسیڈر کی جائیں گے، یعنی یہ پراپر ناؤنز ہیں، یہ معرفہ ہیں۔
اسی طرح 5ویں نمبر پہ جو آخری ہماری سب سے اہم کیٹیگری، جس کو ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے کیونکہ باقی ان کی جگہیں علیحدہ سے آئیں گی، ان کو تفصیل سے بعد میں پڑھا جائے گا۔ تو جو 5ویں اور سب سے اہم کیٹیگری ہے وہ ہے معرف باللام، یعنی اس کا نام کیا ہے یہ یاد رکھ لیں، یہ کیا ہے؟ معرف باللام، یعنی مطلب کیا ہے کہ لام کے ذریعے لام لگا کر معرفہ جس کو بنایا جاتا ہے، یعنی معرف باللام کا مطلب کیا ہے کہ ایسا اسم جس کو لام لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہے، لام لگانے کی وجہ سے وہ معرفہ بنا ہے، ورنہ وہ معرفہ نہ تھا نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ تھوڑی سوری یہ غلطی یہاں غلطی سے یہاں پر لکھا گیا اس طرح، آگے ہم اس کو تفصیل میں دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہے قلم، تو قلم ہے، تو اگر ہم اس کو معرفہ بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ الف لام لگا دیں گے، یعنی ہم غور کیجیے یہاں پر کہہ رہے ہیں معرف باللام، لام کے ذریعے، لیکن لگاتے ہم الف لام ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں لگاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو قلم، اگر ہم ویسے کہہ رہے ہیں قلم تو کیا مطلب؟ کوئی بھی پین، یعنی یہ نکرہ تھا، یہ کوئی بھی پین ہے، یعنی ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ بھی فلاں والا نیلے رنگ کا پین، کوئی فلاں چیز طرح کا پین۔ تو قلم ہم کہیں تو کوئی بھی پین ہے، کرسی کہیں تو کوئی بھی کرسی ہے، کون سی کرسی کوئی نہیں پتا، مہنگی والی، سستی والی، جو میرے پاس ہے وہ والی یا کوئی کسی اور کے پاس، ہم کوئی خاص نہیں کیا۔ تو یہ عام ہے، یعنی اس لیے ہم نے کہا تھا شروع میں کہ کامن ناؤن جو ہیں ان کے اندر وسعت زیادہ ہے، یعنی کوئی بھی کرسی ہے۔ اسی طرح لندن، تو لندن کیا ہے؟ کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو لندن اصل میں معرفہ ہے، یہ دنیا میں ایک ہی ہے صرف۔ کتاب تو یہ نکرہ ہے۔ اب ہم الف لام لگا کر ان کو بنانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ الف لام لگا دیں قلم کے شروع میں، کیا ہو جائے گا؟ القلم۔ تو اب یہ وہ قلم ہو گیا کوئی خاص، یعنی جو میرے پاس قلم ہے، مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا القلم۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ الکتاب، ذالک الکتاب، تو الکتاب کہا ہے، کتاب تو ورنہ کوئی بھی کتاب ہے، تو الکتاب کہہ کے اس کو خاص کر دیا، تو یہ ہے اصل میں معرفہ۔ اور اسی طرح کرسی ہے تو الکرسی کر دیں تو وہ خاص کرسی ہو گئی۔ تو کیا لندن کے شروع میں ال لگائیں گے؟ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی معرفہ ہے، وہ تو خود ہی اس میں علم ہے، یعنی کسی خاص جگہ یا چیز کا نام ہے تو اس کے شروع میں نہیں لگائیں گے۔ تو بعض اسما کو جو کامن تھے ان کے شروع میں الف لام لگا کر ہم اس کو معرفہ بنا لیتے ہیں، تو یہ معرف باللام کہلاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کچھ اہم باتیں کرنی ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ معرف باللام میں ہم الف لام لگاتے ہیں تو وہ کوئی چیز معرفہ بن جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو الف نہیں ہے، یہ تو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جس چیز کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کو الف بار بار کہہ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے، وہ آگے ہم آ کے ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو الف اور لام ہے ان کے اپنے خاص نام ہیں اصل میں۔ تو الف جو ہے اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، یعنی الف کا اپنا جو خاص نام ہے وہ کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی یہ اصل میں لگا ہے ساتھ، یہ اٹیچ ہوا ہے اور خاص مقصد کے لیے اس کو اٹیچ کیا گیا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اصل میں تو ہم نے بات کی نا کہ اس کا نام ہی یہ ہے معرف باللام، یعنی وہ قسم کہ جس کے ذریعے لام لگا کر ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں۔ الف ہم ایک خاص مقصد کے لیے اٹیچ کرتے ہیں ساتھ، یعنی کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ تو ہم نے جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیے کتاب تھا تو ہم نے الکتاب شروع میں الف لام لگایا اور یہ ہمارے سامنے معرفہ بن گیا۔ الف ہم پہلے میں نے بات کی کہ الف ہم ایکسٹرا ایک لگا رہے ہیں، الف ہم ایک ایکسٹرا چیز استعمال کر رہے ہیں، اصل میں تو لام صرف لگانے سے وہ معرف بننا تھا جیسے اس کا نام کہہ رہا ہے۔ تو اگر اصل میں اگر ہم میں صرف اس کے شروع میں لام لگا دیتا تو یہ پڑھا نہیں جا سکتا، یعنی اگر کتاب کے شروع میں لام لگا دیں صرف تو پڑھیں ذرا کتاب کو، کیا بنے گا؟ کتاب، یعنی آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس کو، یعنی منہ سے پروناؤنس ہی نہیں ہو سکتا یہ ورڈ، یعنی کہہ لیں بولا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے عرب نے جب لام کو شروع میں لگایا تو اصل تو چیز لام ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں آسان کرنے کے لیے تاکہ اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے، تو لام اصل تو ہم نے جیسے بات کی لام معرفہ بناتا ہے، لیکن اس کو صرف پڑھنے کی خاطر، اس کو پڑھانے کی خاطر ہم آسانی سے اس کو ریڈ کر سکیں، پڑھ سکیں، اس کے شروع میں الف بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ لام پڑھا جا سکے۔ تو حمزہ زبر آ ہم نے شروع میں لگایا لام کو پڑھنے کے لیے، تو ہم اگر اس کے شروع میں لام کتاب لکھا تھا کتاب تو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، تو شروع میں الف لگا دیا اور الف کے اوپر زبر لگا دیا تو حمزہ بن گیا، حمزہ
تو اس کے ساتھ پڑھنا آسان ہو گیا، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں الکتاب، تو ہم نے اس کو آسانی سے الکتاب کہہ دیا، تو پڑھا گیا بڑی آسانی کے ساتھ۔ اب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہے جب یہ حمزہ تو ہم اس کو بار بار الف کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اصل میں الف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حمزہ صرف اس صورت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ لفظ اکیلا لفظ ہے، یعنی جیسے یہ کتاب لکھا ہوا تھا، ہم نے اس کو معرفہ بنانا تھا، تو ہم نے اس کے شروع میں لام لگایا، لام پڑھا نہیں جا سکتا تھا، ہم نے شروع میں الف بھی لگا دیا، تو ہم نے الف لام کو یا حمزہ لام کو استعمال کر کے الکتاب بنا لیا، اور بڑے آسان ہے پڑھنے کے لیے۔ قرآن میں جا بجا آپ کو ال والے لفظ ملیں گے، الکتاب جیسے مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ لفظ جو ہے اکیلا لکھا ہوا ہے، اگر اس کے شروع میں کوئی چیز لکھی ہو، اگر الکتاب سے پہلے ذالکا لکھ دیں مثال کے طور پہ، جیسے قرآن میں اللہ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے ذالک الکتاب، شروع میں اگر ذالکا لکھ دیں تو اب غور کریں کیا ہم اس طرح پڑھیں گے ذالکا الکتاب؟ ہم اس طرح نہیں پڑھتے، ہم یہ نہیں کہتے ذالکا الکتاب، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، یعنی ذالکا لگانے کی وجہ سے جب جملے کے اندر یہ آئے گا تو اب یہ الف جو حمزہ تھا، حمزہ کے اوپر زبر تھی، جوڑنے کی خاطر، آواز پیدا کرنے کی خاطر، وہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں باقی رہے گی، تو اس وجہ سے پھر کیا ہو جائے گا ذالکل کتاب، ہم ڈائریکٹ کاف کو لام سے جوڑ دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کاف کو لام سے جوڑ دیتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حمزہ کے اوپر سے حرکت کو ہٹا دیں، جیسے ہی ہم نے حمزہ کے اوپر سے حرکت کو ہٹایا تو حمزہ کیا بن گیا الف، کیونکہ جب حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ایک لائن لگی ہو، لائن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ الف ہے، ہم نے شروع میں بات کی تھی، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو وہ حمزہ ہے، تو اب یہ الف جو ہے لکھا رہ گیا ہے، پڑھا نہیں جا رہا۔ ہم دیکھیں لکھا ہے قرآن کو، ابھی آپ کھول کے دیکھیں تو جب ذالک الکتاب لکھا ہوگا سورۃ البقرہ کی پہلی دوسری آیت کے اندر، تو وہاں پر الف لکھا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، کیا پڑھیں گے ہم ذالک الکتاب، ہم یہ نہیں کہیں گے ذالکال کتاب، الف نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے ذالک الکتاب، تو الف لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ تو پیچھے سے ملانے کی صورت میں ہم نے جو بات ابھی کی ہے اس کو دہرا لیتے ہیں کہ جب پیچھے سے ملانا ہو تو اس صورت میں حمزہ زبر جو ہے یہ اس کا الف جو ہے وہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، تو اس لیے یہ اصل میں اس کو الف بھی بول دیا جاتا ہے، الف لام۔ اصل کیا ہے لام، اصل الف نہیں ہے، الف صرف بولنے کے لیے، علیحدہ سے لفظ کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس حساب سے ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ وجہ کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، حمزہ کا حمزۃ الوصل کیوں لگایا جاتا ہے، صرف لام کو پڑھنے کی خاطر اس کو شروع میں ایڈ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر لگا کر الکتاب، لیکن اگر پیچھے سے جملہ ملانا ہو تو کیا کریں گے، ہم اس کو لکھا رہنے دیں گے، اس کے اوپر سے حرکت مٹا کے پڑھیں گے نہیں، لکھا رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا، تو ہم نے جیسے پڑھا ذالکل کتاب، تو یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سے واضح ہو گیا۔ اب یہ جو دوسرا لام ہے حمزہ کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ جو لام ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی اسم کو معرفہ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لام تعریف، تعریف کا مطلب یعنی معرفہ بنانے والا لام، یعنی لام تعریف کا کیا مطلب ہے، معرفہ بنانے والا لام، یعنی وہ لام جس کو لگا کر ہم نے کسی چیز کو معرفہ بنایا تھا، جیسے ہمارے سامنے کتاب ہے، کتاب کے شروع میں ہم نے لام لگا کر اس کو معرفہ بنایا تھا، تو یہ لام تعریف ہے۔ تو یہاں پر ایک نوٹ اہم بات کر لیں، بہت اہم ہے، بڑی فائدے کی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوگا، یعنی اگر کوئی اسم تھا ہمارے سامنے جیسے کتابن، یہ ایک اسم ہے، اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اس کو معرفہ بنانے کے لیے، یعنی ایک عام کتاب تھی کتابن، ہم نے وہ خاص کتاب بنانی تھی کہ یہ والی کتاب، یعنی قرآن کریم فار ایگزامپل، تو اب اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیا، تو الف لام نے یہ کام کیا کہ اس کے اینڈ پہ جو کتابن تھا نا، کتابن، تو اس کی تنوین کو الف لام ختم کر دیتا ہے، تو الف لام تنوین کو ختم کر دیتا ہے، یعنی تنوین دو حرکتوں کو کہتے ہیں، تو اصل میں دو حرکتوں کی بجائے ایک حرکت باقی بچ جائے گی، تو اب الکتابن، اگر یہ کتابن تھا تو یہ الکتابو بن جائے گا، اور اس کے اگر تینوں عرابی حالتیں دیکھیں تو کیا آئے گی، یعنی اگر کتاب تھی تو اس کی تینوں عرابی حالتیں کیا تھی، کتابن، 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 اور الف لام لگانے سے کیا ہوگا، الکتابو، الکتابا، الکتابی، الکتابو، الکتابا، الکتابی، یعنی اب دو دو حرکتوں کی بجائے ایک ایک حرکت ہوگی، کیونکہ الف لام لگانے سے تنوین گر جاتی ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے، تنوین چلی جاتی ہے، تنوین باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس معاملے کو ہم ایک حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر پریکٹس بھی تھوڑی کر لیتے ہیں۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث، کہ عن ابی ہریرہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، یعنی جیسے یہ محفل ہے تو اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو اس کو سیکھ سکھا رہے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ جب وہ ایسا درس و تدریس کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی یقیناً یہ کام ہو کر رہتا ہے کیا، کہ نزلت علیہم السکینہ، کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ رب العزت کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، یعنی جو جہاں پر یہ محفل لگی ہوئی ہے، جہاں پر بھی لوگ بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں، قرآن کی تدریس ہو رہی ہے، اس کا مدارسہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر جان لیجئے کہ یقیناً یہ بات حق ہے کہ وہاں پر فرشتے بھی جمع ہیں، فرشتوں نے اس جگہ کو گھیر رکھا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور آپ تو آپس میں ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، قرآن کا، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر ان کے پاس، جو یعنی اللہ کے پاس کون ہے، فرشتے، اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے اندر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات یہ اس حدیث کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ مثال کے طور پہ قومن، تو یہ لفظ کو پہچانے، پہلی بات تو یہ قومن، یہ ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، قومن، تو اس کے آخر میں تنوین ہے، قومن لفظ ہے، اگر ہم نے اس کو بنانا ہے معرفہ تو کیسے بنائیں گے، الف لام شروع میں لگا دیں گے تو کیا بنے گا، القوم، القوم، ہم اس کو بنا القوم، القومہ، القومی، یہ ہمارے سامنے لفظ آ جائے گا۔ اسی طرح بیتن، تو یہ کیا ہے، کون سی عرابی حالت ہے، عرابی حالت پہچانیے، تو ہمارے سامنے یہ عرابی حالت کیا ہے، جس کے نیچے دو زیریں آ رہی ہیں، تو ہمارے سامنے تین عرابی حالتیں ہوتی ہے، رفع، نصب اور جر، تو یہ بیت کی جری حالت ہے، بیتن، 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 تو بیتن یہ جری حالت ہے، اور اگر ہم اس کو معرفہ بنانا چاہیں، الف لام شروع میں لگا دیں، البیت، البیت یا البیتی، یعنی اگر ہم پڑھیں گے آخری حرکت تو کریں گے البیتی، تو ہم اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں اسی طرح آسانی سے۔ اسی طرح ہمارے سامنے کچھ پہلے سے بنے بنائے بھی دیکھیے معرفہ یہاں پر ہیں، یعنی شروع میں ہم نے دو کو معرفہ بنا کے دیکھا، کچھ یہاں پر ہمارے سامنے معرفہ بنائے گئے ہیں، یعنی معرف باللام ہے، یعنی ان کو معرفہ بنایا گیا ہے، خود سے معرفہ نہیں تھے، یعنی ہم نے دیکھا کچھ کیٹیگریز، ہم نے 5 کیٹیگریز آج پڑھی ہیں، جن میں 4 کیٹیگریز وہ تھیں جو خود سے معرفہ ہیں، جو ہوتے ہی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ضمائر ہم نے دیکھے، ہم نے اس میں اشارہ دیکھے، ہم نے اس میں علم دیکھا جیسے خاص نام اور اس طرح، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو معرف جو ہے نہیں معرفہ، وہ نکرہ ہیں اصل میں، جیسے قومن نکرہ تھا، بیتن، بیتن نکرہ تھا، ہم اگر الف لام لگا دیں تو اس کو معرفہ بنا سکتے ہیں، تو اسی طرح سکینہ، سکینتن، یہ ایک لفظ تھا، سکینہ، سکینتن، اس کو الف لام لگا کر سکینہ بنا دی، السکینہ بنا دیا گیا ہے، اور اسی طرح اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں الرحمت، یہ بھی لفظ کیا تھا، رحمہ، رحمتن، تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے آخری لیٹر کے اوپر دو پیشوں کی بجائے ایک پیش کر دی گئی ہے، تو الرحمت، اس کے اگر ہم تینوں اعراب نکالیں تو کیا ہوگا، الرحمت، الرحمت، الرحمتی، تو اس طرح سے ہم نے الف لام شروع میں لگایا، تو ساتھ ہی وہ یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے سے الف لام لگایا کسی لفظ میں، تو ہم نے اس کو فوراً پہچان لیا کہ یہاں پر خاص بات کی جا رہی ہے، یہ اس میں معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہے۔ اچھا، قومن، یہ جو شروع میں ہے تو ہمیں اس کا کیسے پتہ چلے گا یہ نکرہ ہے یا نہیں، یا معرفہ ہے یا نکرہ، فوری طور پہ آپ اس کو جو کیٹیگریز ہم نے 5 پڑھی ہیں نا، ان کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، پیچھے چلتے ہیں، آپ 5 کیٹیگریز فوراً ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ 5 کیٹیگریز، یہ دیکھیں آپ کے سامنے 5 کیٹیگریز ہیں، ان کو بھی لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے پاس کیٹیگری اس میں علم کی ہے، اس میں ضمیر کی ہے، اس میں اشارہ کی ہے، اس میں موصول کی ہے، اور معرف باللام کی ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آیا، آپ نے فوراً اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس میں علم میں سے ہے، قلم، کیا اس میں علم ہے، یا وہاں پر قومن تھا، کیا وہ اس میں علم ہے، بیتن، کیا اس میں علم ہے، تو اس میں علم نہیں ہے، کوئی خاص گھر کی بات نہیں کہی گئی، کسی خاص قوم کی بات نہیں کی گئی، تو وہ وہاں پر اس میں علم نہیں ہے،
کیا وہ ضمیر ہے؟ نہیں. کیا وہ اسم اشارہ ہے؟ نہیں. کیا وہ اسم موصول ہے؟ نہیں. تو کیا وہ معرف باللام ہے؟ وہ معرف باللام بھی نہیں تھا. تو ہم نے ان تمام نشانیوں سے اصل میں پہچاننا ہے چیز کو، کہ ہم پہچان گئے کہ جناب یہ اصل میں نکرہ لفظ ہے. تو ہم نے یہی کہا تھا شروع میں، بات ہم نے کی تھی کہ معرفہ نکرہ میں سے ہم ٹیسٹ کریں گے معرفہ کے اوپر، وہ اگر معرفہ نہ نکلا تو وہ نکرہ ہے. تو اس طریقے سے آپ ٹیسٹ کریں گے، اور جس کے اور بعض ہمیں خود ہی پتہ چل جائیں گے الف لام کی وجہ سے، یعنی وہی اسی ٹیسٹ کے اندر سے ہی یہ ففتھ کیٹیگری میں آ گئے کہ ال لگا ہے تو یہ اصل میں نکرہ ہے. اچھا، اس میں اہم بات ہمارے سامنے ایک اور آ رہی ہے، اس کو ہم آگے جا کے اب وہ دیکھتے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے جب سکینہ کے لفظ کو الف لام لگایا تو اس کو ہم نے پڑھا السکینہ، ہم السکینہ نہیں پڑھ رہے. رحمہ کے شروع میں ہم نے الرحمہ لگایا تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الرحمہ، ہم اس کو الرحمہ نہیں پڑھ رہے. اس طرح ملائکہ کے لفظ کے شروع میں الف لام لگایا تو ہم اس کو الملائکہ پڑھ رہے ہیں، ام ملائکہ نہیں پڑھ رہے. تو یہ کیوں ہے؟ اچھا، اس کا آپ بڑا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے سین کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے آٹومیٹیکلی الف کو سین سے جوڑنا ہے، السکینہ بن گیا. اس طرح را کے اوپر تشدید ہے تو الرحمہ لام کو درمیان میں سے ہم نے غائب کر دیا. اس طرح لیکن ملائکہ میں لام کے اوپر سکون ہے، اس لیے پہلے لفظ کو سکون کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، تو ہم نے الملائکہ پڑھا. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوگا آپ بڑی آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے. لیکن اگر ان کے اوپر یہ چیزیں نہ لکھی ہوں، اگر علامتیں نہ ہوں، تو پھر کیسے پہچانیں گے کہ اس کو ہم نے السکینہ پڑھنا ہے یا السکینہ پڑھنا ہے، الرحمہ پڑھنا ہے یا الرحمہ پڑھنا ہے، الملائکہ پڑھنا ہے یا ام ملائکہ پڑھنا ہے؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں بڑی آسانی سے ملتا ہے ایک خاص جملے سے. آپ اس جملے کو لکھ لیں اپنے پاس اور اس کو یاد کر لیں. بڑا آسان جملہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. آپ سب میرے ساتھ دہرا لیں، یہ جملہ ابھی آپ یاد کر لیں. کیا لفظ ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. تو اصل میں یہ جملہ کیا ہے؟ اس جملے کے اندر اگر آپ لیٹرز کے اوپر غور کریں تو اس میں 14 لیٹرز استعمال کیے گئے ہیں. ہا، قاف، پھر کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا. تو یہ 14 حروف یہاں پر استعمال کر کے ایک جملہ آسانی کے لیے بنا دیا گیا، ورنہ یہ 14 حروف کو یاد کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون کون سے حروف ہیں. تو آپ سمپل ایک جملہ یاد رکھ لیں کہ حق کا خوف عجب غم ہے. اگر یہ جملہ آ جائے تو یہ اصل میں حروف ان میں جو یوز ہوئے ہیں، ہا، کاف، ایک ایک جو حرف ہے 14 کے 14، تو یہ حروف اصل میں کہلاتے ہیں حروف القمریہ، قمری حروف. تو اب اگر غور کریں یہ جو لفظ ہے القمریہ، اس کو پڑھیں تو ہم کیا اس کو پڑھتے ہیں؟ اقمریہ نہیں، یہ ہمیں پہلے پتا ہے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں القمریہ. یعنی جو بھی حروف یہ حق کا خوف جب غم میں ہے، یہ اگر حروف سے کوئی اسم شروع ہوتا ہے، کوئی اسم اگر ان حروف سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم القمر کی طرح پڑھیں گے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یعنی اس میں ہم لام کو پڑھیں گے، لام کی آواز آئے گی. اب غور کیجئے، اوپر ہمارے سامنے کیا تھا؟ السکینہ، یعنی سین ہے. اب حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے اندر ہے سین؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس میں ہم لام کو نہیں پڑھیں گے. الرحمہ، را یہاں پر ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، را نہیں ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے اس را کے اندر بھی، اس الرحمہ کے لفظ کے اندر بھی لام کو نہیں پڑھیں گے. الملائکہ، اب یہاں پر اس میں الف لام کو اگر نکالیں، میم ہے. اچھا، میم یہاں پہ حق کا خوف عجب غم، غم کے اندر میم ہے، یعنی میم ون آف دیم ہے، ان 14 لیٹرز میں سے ایک ہے. اس کا مطلب یہ ملائکہ جو لفظ ہے یہ قمری حروف میں سے ہے، یعنی اس میں اگر ہم الف لام لگائیں گے تو لام کو پڑھا جائے گا القمر جیسے پڑھتے ہیں، اسی طرح الملائکہ پڑھیں گے. تو اسی لیے جو السکینہ اور الرحمہ جو دو لفظ ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حروف الشمسیہ، یعنی وہ شمسی حروف ہیں. کیونکہ شمس کا جب بھی لفظ ہم الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں الشمس، اور قمر کا جب لفظ ہم الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں القمر. تو اس لیے حروف کی 14 لیٹرز کی دو گروپس ہمارے پاس بن جاتے ہیں، ایک حروف القمریہ کہلاتے ہیں اور وہ ایک حروف شمسیہ. ہم صرف حروف قمریہ کو یاد رکھیں گے، باقی جو بھی ہیں وہ قمریہ ہیں، ان کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی حق کا خوف عجب غم ہے اس لیٹر سے شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس میں لام کو ہم پڑھیں گے. اس کی مثالیں ہم چند دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں. جیسے ہا، حق کا خوف میں پہلے سب سے لیٹر کیا؟ ہا. ہا کی مثال دیکھ لیں، حق، ہمارے سامنے ایک لفظ تھا حق، ہم نے اس کے شروع میں ال لگایا، الف لام. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے میں نے اس کے اوپر آپ جان بوجھ کے حرکات نہیں لگائی ہیں، اس کے اندر کوئی حرکت میں نے نہیں لگائی ہے تاکہ آپ خود پڑھ سکیں
इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्या इसको हम अहक पढ़ेंगे या अल हक पढ़ेंगे? तो हम फौरन देख लेंगे कि ये तो हा से शुरू हो रहा है, हक का खौफ अजब गम है, यानी हा उसमें से है। तो अलिफ लाम लगाने से इसका लाम पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये हरूफ कमरिया में से आ गया। तो अल हक इसको पढ़ेंगे। इसी तरह कलम, काफ, यानी दूसरा लेटर था काफ, तो काफ यहाँ पर कलम में काफ है जी, काफ से शुरू हो रहा है, यानी उसके अंदर होना जरूरी नहीं, पहला लेटर वो लेटर होना चाहिए जो हमारे इस जुमले में हक का खौफ अजब गम है। तो काफ की एग्जाम्पल क्या है? कलम। उसके शुरू में अलिफ लाम लगाया तो अल कलम पढ़ेंगे। अगला लेटर हमारे सामने आ रहा है काफ, दूसरा काफ, यानी डंडे वाला जिसको काफ कहते हैं। तो उससे लेटर हमारे पास लफ्ज बना किताब, उसके शुरू में अलिफ लाम लगाया तो कैसे पढ़ेंगे? अल किताब। इसी तरह अगला लफ्ज है अलिफ, तो अलिफ से क्या होता है? हमारे सामने एक लफ्ज है इस्लाम, तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दें तो क्या बनेगा? अल इस्लाम। हम अस्सलाम नहीं पढ़ेंगे, अल इस्लाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह खालिक, अगला लेटर था हमारे सामने खे, खे से खालिक हमारे सामने एक अरबी का वर्ड है, उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? अल खालिक। उससे अगला लफ्ज हमारे सामने जैसे है फा या वाव है, मिसाल वाव है यहाँ पे, वाव यहाँ पे मिसिंग है, तो वाव से लफ्ज क्या है? जैसे वाक़िआ, कुरान करीम की सूरत का नाम है, तो उसके शुरू में अगर हम अलिफ लाम लगा दें तो क्या बनेगा? अल वाक़िआ। इसी तरह फा है, फा से फातिहा एक लफ्ज है, शुरू में अलिफ लाम लगा दें, अल फातिहा। अगला आइन लफ्ज है, आइन से मिसाल के तौर पे आइन आंख को कहते हैं, या इसी तरह चश्मे को आइन कहते हैं, तो अलिफ लाम शुरू में लगा दें, अल आइन। इस तरह जन्नह, जीम अगला लेटर था, तो जन्नह, तो जन्नह के शुरू में अलिफ लाम लगाए, अल जन्नह। इसी तरह बा है अगला लफ्ज, बा से अरबी का लफ्ज है बैत, तो उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दें तो कैसे पढ़ेंगे? अल बैत। इसी तरह अगला लफ्ज है गईन, गम में पहला लफ्ज है गईन, तो गईन से गईब अरबी का लफ्ज है, तो अल गईब। इस तरह मीम, मीम से मुस्लिम, अल मुस्लिम। इस तरह अगला लफ्ज है हा, तो हादी या हिदाया, तो अल हादी। इस तरह यकीन, या से, तो अलिफ लाम लगाने से अल यकीन। तो जितने भी कमरिया हरूफ होंगे, और कमरिया हरूफ कौन से हैं? हक का खौफ अजब गम है इस जुमले के अंदर है 14 हरूफ। जितने भी हरूफ, जितने भी वर्ड्स हमारे सामने अस्मा कमरी हरूफ से शुरू हो रहे होंगे, उनके शुरू में अगर हम अलिफ लाम लगाएंगे तो उसको हम लाम को पढ़ेंगे। एक हमने ये बात आज के थोड़ा सम अप कर लेते हैं। दूसरा ये कि अलिफ लाम लगाने से हम हरफ के आखिर में जो तनवीन थी उसको ख़त्म कर देते हैं, गिरा देते हैं, और उसकी जगह पर हम एक हरकत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से अलिफ लाम लगाने से हम मुअर्रफ बिल्लाम, उसको हमने पढ़ा, मुअर्रफ बिल्लाम बना लेते हैं। उसमें भी हमने बात की कि लाम हम कह रहे हैं लाम से मुअर्रफ बनाना, लेकिन हम यूज़ अलिफ को भी साथ कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? हमने देखा था कि अलिफ और लाम या हमज़ा और लाम ये 2 लेटर्स हैं। हमज़ा हमज़तुल वस्ल है, और असल तो लाम ही है जो असल में मुअर्रफ बनाता है, लेकिन वो वैसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसके शुरू में हमज़ा लगा दिया जाता है ज़बर के साथ, तो इसलिए वो लफ्ज़ ताकि पढ़ा जाए। लेकिन अगर लफ्ज़ के पीछे कोई और लफ्ज़ भी हो, यानी जुड़ा हो किसी जुमले के अंदर, तो तब हम उस अलिफ को लिखा तो रहने देंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं, और उसकी हरकत को ख़त्म कर देंगे, इसलिए उसको हम अलिफ कहते हैं, क्योंकि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती है। तो उम्मीद है ये जो हमने यहाँ पर एक मुख्तसर से इस सेशन के अंदर मारिफा जो है उसको, और उसकी 5 जो किस्में हैं उसको हमने पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की है। आपको इसमें मेहनत दरकार है, कोशिश करें इसको बार-बार पढ़ें, इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करें। इसी तरह मैंने किताब अपने रिस्पॉन्स ग्रुप में भी भेजी है, जो लोग मज़ीद मुताला करना चाहें वो किताब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर इसी को बार-बार इसको देखें, सुनें, और जो हम हफ़्ते के अंदर आपको एक टेस्ट भेजते हैं उसको अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश किया करें। तो इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बैठना, सुनना, सुनाना कबूल फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।